الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں اور مذہب اسلام کے فرزندوں، حق تعالی شانہ کا یہ بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک گھر میں اپنے ذکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جن لوگوں کو اللہ کے ذکر کی سعادت نصیب ہو جائے ان پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے. یہ اللہ کا ذکر، یہ دین کی باتیں سننا سنانا اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہم تو بس دنیاوی نعمتوں کو سمجھتے ہیں. کسی کے پاس جائیداد ہو، مال ہو، اولاد ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ہو، حکومت کا کوئی عہدہ ہو یا سیاست میں اس کا کوئی حصہ ہو، حالانکہ خالق السماوات والارض نے ہمیں ایسی ایسی بیش بہا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ذرا غور کریں تو واضح ہو جائے گا کہ خود ہمارے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں، مگر بھول کر بھی کبھی ہمارا اس طرف ذہن نہیں جاتا. اگر کبھی اعضائے جسمانی میں سے کوئی عضو فوت ہو جائے تو اس نعمت کی تصنیع کا افسوس اور شدید احساس قلم میں ہوتا ہے، اور اس فوت شدہ نعمت کی قدر و قیمت کے اندازے کو بیان میں نہیں لایا جا سکتا. ایک مرتبہ ایک فقیر ایک اللہ والے کے پاس پہنچا اور دست سوال دراز کیا اور زبان قال سے یوں فرمایا: حضرت میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، مہربانی کر کے مجھے کچھ عطا فرما دیجئے. اس عارف باللہ بزرگ نے کہا: مجھے تعجب ہے تم پر، تم لکھپتی کروڑ پتی شخص ہو پھر بھی بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ سائل تعجب خیز نظروں سے اس عمر رسیدہ بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کرنے لگا: حضرت میں کہاں کروڑ پتی اور لکھ پتی ہوں، میری جیب میں چند ٹکے بھی نہیں. حضرت نے فرمایا: اچھا، زبان سے تم نے اپنے دل کی ترجمانی کر رہے ہو، جس زبان کے ذریعے اپنی مسکنت کا اظہار کر رہے ہو، بتاؤ تم اس ذرا سی بوٹی کی کیا قیمت لیتے ہو؟ میں اس کے 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ زبان کاٹ کر کے مجھے دے دو. وہ سائل خاموش ہو گیا کہ بھلا کوئی اپنی زبان بیچ سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا: اچھا، تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کاٹ کر کے مجھے دے دو. بولا: کیا قیمت لیتے ہو؟ سائل عرض کیا: ایسا نہیں ہو سکتا. بزرگ نے پھر فرمایا: تمہارے پاس دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ کی قیمت لے لو. مگر سائل نبی میں سر ہلاتا رہا. آخر کار بزرگ نے ایسی بیش قیمت نعمتوں کو شمار کرایا جس کا بدل ساری دنیا اور دنیا کے تمام مال و دولت بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں دنیا کے بازاروں اور فیکٹریوں میں نہیں بک سکتی. اب اندازہ لگائیے، اگر دل میں خرابی پیدا ہو جائے تو آج کا ٹیکنالوجی میں دور میں اس آپریشن کی قیمت کم سے کم 1,00,000 روپے ہے، اور جب اللہ کی ذرا سی نعمت یعنی دل کے آپریشن کی قیمت 1,00,000 ہے تو وہ دل کتنا قیمتی ہوگا. بزرگ نے فرمایا: اتنی بیش قیمت نعمتیں ساتھ لیے پھرتے ہو، پھر بھی خود کو فقیر کہتے ہو. آنکھوں میں دیکھنے کا خزانہ، کانوں میں سماعت یعنی سننے کا خزانہ، قلب و دماغ میں سوچنے کا خزانہ، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس خالق کائنات نے انسان کو سراپا نعمت بنایا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کا
شمار کرنا ممکن نہیں۔ میرے بھائیو، پھر بھی اللہ کی بے شمار احسانات اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین ہے، ایمان کی دولت عظمی ہے، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں حق جل مجدہ نے اس بات کو بالتفصیل واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی کامیابی اور ناکامیابی کے اہم مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔ حاملین قرآن، ایک تو کامیابی اور ناکامیابی کے معیار میرے اور آپ کے ہیں، اور ایک معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہم نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں کامیابی اور ناکامیابی کے۔ اگر کسی کے پاس خوب دولت ہو، رہنے کے لیے فلک بوس عمارتیں ہوں، سفر کے لیے تیز رفتار گاڑیاں ہوں، کھانے کے لیے نفیس اور چنیدہ غذائیں ہوں، عوام الناس اس کو سلام کرتے ہوں، علاقے میں اس کا دبدبا ہو اور بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہو، تو لوگ اس کی تعریفات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان بہت کامیاب ہے۔ برخلاف اس شخص کے اگر کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے صرف جھونپڑی ہو، سادی سی پوشاک ہو، نفیس غذائیں نہ ہو، اور کوئی احتراماً اس کو سلام بھی نہ کرتا ہو، تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ شخص بڑے خسارے اور نقصان میں ہے اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے ناکام ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریب شخص ہلکا ہے، یعنی قیامت کے دن حساب مشکل نہ ہوگا اور جلدی بری ہو جائے گا۔ میرا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ خدا بند جس کو کامیاب کہتے وہ کامیاب ہے، اور جس کو ناکام کہتے وہ ناکام ہے۔ اب چاہے کائنات کے سارے عقلاء وزراء اس کو کامیاب کہتے رہے، وہ انجام کے اعتبار سے ناکام ہے۔ میں نے سورہ حشر کی تلاوت کی، اس میں ہم جل مجدہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سارے انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہیں۔ مفسرین قرآن نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھانے کا مطلب تحریر فرمایا ہے کہ سارا زمانہ انسان کے اعمال و اخلاق پر گواہ ہے، اور روز محشر حق تعالیٰ کے حضور شاہد ہوگا۔ اس لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ جو بھی انسان کچھ عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اس پر چار سرکاری گواہ بن جاتے ہیں جن کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلا گواہ زمین ہے۔ انسان زمین کے جس حصے پر سجدہ کرتا ہے، اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ حصہ ارض بروز قیامت گواہی دے گا۔ قرآن کی تصدیق ہے یومئذ تحدث اخبارها، زمین جس دن اپنی خبریں بیان کرے گی۔ انسان نے جس جگہ بیٹھ کر تاش کھیلا ہے، جوا کھیلا ہے، زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، غیبت کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، وہ حصہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ حالانکہ یہ زمین انسانی پتلے کی ماں ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ دوسرا گواہ کرامن کاتبین ہے، جو انسان کے شانوں پر مقرر ہے اور انسان کے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک نے اس کی تصدیق اس طرح کی ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین انسان کے اعمال ناموں کی رپورٹ قلم بند کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ ہم ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تیسرا گواہ انسان کے اعمال نامے میں ہے، اعمال نامے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہ جس دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، مفسرین نے لکھا ہے قیامت کے دن ایک ہوا چلے گی اور نامہ اعمال تمام انسانوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس وقت انسان حیرت سے کہے گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس میں کوئی بات اور کوئی ذرا سی حرکت بھی نہیں چھوڑی جو میں نے بطور مذاق یا محض دل لگی کے لیے کہی تھی، وہ بھی اس میں لکھی ہے۔
چوتھا گواہ انسان کا خود اس کا بدن ہوگا، یہ بدن بھی بروز قیامت گواہی دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پیر ان کے کارناموں کی جو انہوں نے کیے ہیں۔ اسی طرح کائنات کے ہر شے گواہی ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، سارے انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ یہاں آیت میں اللہ نے انسان فرمایا، اور انسان پر الف لام استغراقی مانا گیا۔ اس اعتبار سے سارے انسان مراد ہیں۔ اب کوئی عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو یا افریقہ کا رہنے والا ہو یا امریکہ کا رہنے والا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عمارتوں میں رہنے والا ہو یا جھوپڑے کے اندر رہنے والا ہو، یا اللہ نے سارے انسانوں کی کامیابی کی نفی کی ہے۔ اور وہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں جنہیں دولت میں کامیابی نظر آتی ہے، وہ لوگ بھی غور سے سن لیں جنہیں حکومت کے عہدوں میں کامیابی نظر آتی ہے، حکومت کے عہدوں میں کامیابی نظر آتی ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی دھیان دیں جنہوں نے جائیداد کی کثرت اور سونے چاندی کے سکوں کی جمک دمک رچا رکھی ہے، اور مرغوب اشیاء کی زینت ان کے ہوش چھین لیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت شدہ آیتیں جو 1400 سال برس پہلے پکار کر ہر شخص کو کہہ رہی ہیں، سب ناکام ہیں، ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ کامیابی کا مدار ہے کہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کام کرے جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کر کے امت کو دکھائے، ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے کا نام اعمال صالحہ ہے۔ ایمانیات بھی اسی میں شامل، عبادات بھی، معاشرات بھی، معاملات بھی، اور اخلاقیات بھی اسی میں محور ہے، اسی میں شامل۔ ایمان تو بنیاد ہے انسانیت کی، اعمال کی عقل مندی و دانائی کی۔ ایمان فرق ہے انسان اور جانور کا، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ ایمان کی اساسی عقیدے پر منحصر ہے کہ اس ذات واجب الوجود کی ذات و صفات میں اکیلا و یکتا مانے۔ نفع و ضرر، موت و حیات، صحت و بیماری سب اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہے بیٹے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیوں کے جوڑے عطا کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے باندھ بنا دیتا ہے۔ یہ سب مرضی مولا پر موقوف۔ انسان زندگی بھر نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دیتا رہے، اگر اس کے ایمان و اساس اور عقیدہ ہی درست نہیں تو تمام اعمال بے سود ہیں، ان پر کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوگا۔ شرط اعمال کی اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا و آخرت کی گارنٹی، کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ انسان خود کو شریعت محمدی کے حوالے کر دے، اور جو اس عمل پر پیرا ہو خدا نے اس کے لیے آسمان سے خیر و برکت کے دہانے کھول دیے۔ چولہا نہ ہوتے ہوئے، لکڑی نہ ہوتے ہوئے، غلہ نہ ہوتے ہوئے بھی مسلسل دونوں وقت اللہ نے کھانے کے پکوان مہیا فرمائے ہیں۔ چشمہ نہ ہوتے ہوئے بھی ٹھنڈا پانی مہیا فرماتے رہے ہیں۔ چھت نہ ہوتے ہوئے بھی بادل سایہ فگن ہوتا رہا۔ سخت گرمی میں آپ کو ٹھنڈا پانی مہیا کیا۔ سخت سردی میں کپڑا نہ ہوتے ہوئے بھی گرماہٹ کا انتظام اژدہے کی فنکار سے کراتے رہے۔ تنہائی ہوتے ہوئے بھی گفتگو کرنے والے موجود ہوتے رہے۔ سواری نہ ہوتے ہوئے بھی
دنوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا رہا، پانی کا سمندر ہوتے ہوئے بھی راستہ ملتا رہا۔ دوستو صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان واقعات اور مشاہدات کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے اسلاف کے ساتھ خدائے تعاون ہو چکا، اور یہ عین مصداق ہے اس آیت کا جس کو اللہ نے اپنی پاک کتاب میں بیان فرمایا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں بلکہ ہر چیز الٹ پلٹ پر پوری طرح قادر ہے۔ سوال یہ نہیں کہ انسان نافرمانی میں لگا ہے، اللہ کا گناہ گار بنا ہوا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ 1400 برس سے پکا رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت 1400 برس سے پہلے اس کو پکار رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، پھر بھی یہ انسان دنیاوی عارض شہوات اور خواہشات نفس اور تمام حرص کی پٹی آنکھوں پر باندھے بیٹھا ہے، حالانکہ انجام کے اعتبار سے ناکامی ہے اور تباہی ہے۔